الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، تو پس یقیناً وہ یأمر، وہ حکم دے گا بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما سکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی ایک کبھی بھی، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، وہی پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب علم والا ہے، ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں سے فضیلت والے، والسعۃ، اور وسعت والے، ان یؤتوا، دینے کی، اولی القربى، قرابت داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفوا، چاہیے کہ وہ درگزر کریں، ولیصفحوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، الا، کیا نہیں، تحبون، تم چاہتے، پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور کبھی بھی کسی بھی صورت وہ انسان کے ساتھ وفا نہیں کرنے والا۔ وہ ظاہراً اگر بندے کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن وہ اس کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال یہ لے لیں، سود ہے، 50 دیے 60 آ رہے ہیں، 100 دیا 120 آ رہا ہے، ظاہراً تو زیادہ ہی آ رہا ہے نا، وہ مطمئن بھی کر رہا ہے اس کے اوپر کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، کوئی بات نہیں ایسی ویسی، لیکن یہ جو 120 لے رہا ہے، ظاہراً تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی خیرخواہی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات جو ہے نا، یربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کی اللہ جڑیں ختم کر دیتا ہے، اور صدقات سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ اب یہ اللہ رحمان کی بات کو چھوڑ کے وہ شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، ظاہری نفع کو دیکھ کے، تو نہ دنیا بچتی ہے اس کے پاس، نہ آخرت بچتی، تو دشمنی کی اس کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام، یاد رکھیں، شیطان چلاک دشمن ہے، اور چلاک دشمن دشمنی ہمیشہ خیرخواہی کے روپ میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جنت سے آدم علیہ السلام کو نکلوایا۔ تو لہذا کہا گیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، مطلب جہاں قرآن و سنت کی بات آ جائے پھر ادھر ادھر اگرچہ مگرچہ شک و تردد کے اندر پڑ جانا، یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کی علامت ذکر کی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، کو آیات ذکر کی جاتی، تو اس کے بعد ان کو ان آیات کے اوپر یقین نہیں ہوتا تھا، وہ شک و تردد کا شکار تھے۔ تو فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ مومنوں کے ساتھ ہیں نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ ہیں، مذبذبین بین ذالک، نفاق کے راستے پہ چلتے ہوئے ہر وقت وہ پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں قرآن و سنت کی بات آ جائے وہاں پہ جو وسوسہ آئے گا نا، یہ ذہن میں رکھ لیں، چاہے وہ کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، کتنا دنیاوی حقائق کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، وہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اس وسوسے کے پیچھے نہیں چلنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، اور مزید تاکیداً یہ ذکر کر دیا کہ جو بندہ بھی شیطان کی بات مانے گا نا، ظاہراً وہ خیرخواہی کے اندر ہے، تو فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے کیا کرے گا، یہ امر بالفحشاء، یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ دیکھیں گھروں میں جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات میں فساد بپا ہوتا ہے، اخلاق و کردار کی جو بربادیاں، یہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔
اب ایک کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے آدمی جنت سے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک کلمے کی وجہ سے جہنم سے جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہ کلمہ نکلواتا ہے نا، مثلا مرتے دم وہ آ کے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح باقی زندگی کے اندر شرکیہ جملہ کو نکلوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساری زندگی کے ہیں جو نیکیاں ہیں وہ گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے آتا ہے اور اس کو مانوس کر کے پیش کرتا ہے، مانوس کر کے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ جتنے معاشرے کے اندر برائی چل رہی ہے، پردے کو دیکھ لیں، اور اس طرح جتنے اسلامی احکامات ہیں، ہم یہ پابندیاں یہ ہم لگائیں گے ہمارے اوپر، ہم کسی کی غلامی کے اندر زندگی بسر کریں گے، اور اس طرح کی عجیب و غریب نعرے دے دیے گئے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف انسان کو بغاوت کے اوپر ابھار دینا ہے، کہ وہ کسی کی بات نہ سننے والا ہو نہ ہی ماننے والا ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ اور فساد ہوگا۔ جبکہ کم از کم مومن کو یہ تو کہا گیا ہے نا کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد آئیں گے تو کیا اسلام کی پابندی مانیں گے؟ ظاہراً جو ایک ماں باپ ہے وہ انسان کے اوپر کتنا اس کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اس کو بغاوت کے لیے کھڑا کر دیا تو کیا خیال ہے یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے گا؟ یہ آگے بھی جائے گا، اور وہ آگے کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ نیکی کی بات ہے۔ جب اس کے خلاف ہوگی تو وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، والمنکر اور برائی کا، بدی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پہ فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا، ما زکا منکم من احد ابدا، شیطان کے وجہ سے اس کے ہیلے وہ اس قدر بھیانک اور خطرناک ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پاک نہ رکھ سکتا، وہ نہ بچ سکتا شیطان کے ہیلوں سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بچاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، یا کچھ اور، کہ جب کوئی شیطان اس طرح سے، اور اس طرح ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آفر رکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور دیکھیں کتنا بڑا چانس ہے، شیطان نے ایک پوری محنت کر کے اس کو گمراہی کی طرف لے جایا، اب یہ جاتے ہوئے ایک آنسو بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑا چانس ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو کیا خیال ہے کوئی بچ پاتا؟ بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ نیکی، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے، تو توفیقیں عطا فرما، تیری توفیق کے بغیر ہم برائی سے نہیں بچ سکتے، تو نے ہی ہمیں بچانا ہے اور برائی کو دور کرنا ہے۔ اور یہ دعا جو اللہم باعث بینی کی صورت میں پڑھتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے مجھ سے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اللہ بچائے گا، بچنے کی توفیق دے گا تو تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت سکھائی ہیں، جن کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، تزکیہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم السعۃ، ہوا یہ کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ان کے رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ، جو منافقین کی خالص مومن تھے، بدری تھے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو ایک افواہ اڑ رہی تھی اس کا شکار ہو گئے اور ان کی باتوں کے اندر، یعنی ان باتوں میں پھیلانے کی طرف چلے گئے۔ تو جب برات کا اعلان ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا خرچہ یعنی مکمل وہی اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف دی ہے، لہذا آج کے بعد میں اس پر جو خرچ کرتا ہوں وہ میں خرچ نہیں کروں گا، اس کو نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیت اتاری کہ بلا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں والسعۃ، اور دنیاوی وسعت اللہ نے ہم نے ان کو دے رکھی ہے، ان یؤتوا، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجروں کو نہیں دیں گے اللہ کے لیے۔ اب یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر اگر ذاتی مفاد اس میں آ گیا تو پھر یہ اللہ کی رضا اور اخلاص تو پورا نہ ہوا اس میں۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر قرابت داروں، مسکینوں اور اسی طرح مہاجروں، یہ تینوں صفات، مسکین بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، جناب مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ان کو تم نے ان کا خرچہ جاری کر دینا ہے، یعنی ان کے خرچے کو روکنا نہیں۔ اور یہاں ایک اور اہم بات بھی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داری کے تعلق کو ختم کرنے کے اوپر شیطان کا بہت پیچھا کرتے ہیں، اس کے وسوسے کو ہم حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور حقیقت کو ہم افسانہ بنا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوئی، مرن جین ختم، اون جان ختم ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر، اور باقی دنیاوی معاملات میں، اور پنجابی میں کہتے ہیں بڑیاں بڑیاں سٹاں چل لینے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہونے کی دیر ہے، ساری زندگی اور کچھ نہیں تو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں اس کو،
بھائی یہ کوئی اسلامی اصول یا کوئی یہ دینداری اس کا نام نہیں ہے، بلکہ جن کے ساتھ تم نے رہنا ہے ان کی زیادہ غلطیاں ہوں گی تو ان کو معاف کرنا، اور یہ نہیں کریں گے تو پھر دنیاوی امن بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو راضی ہونا اس کے بعد کی بات ہے نا، دنیاوی امن بھی نہیں ہو سکتا جب یہ کام کریں گے تو اس لیے ابھی دیکھیں یہ کتنا معاملہ سنگین تھا۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ پاک ہیں، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہے جو عبداللہ بن ابی منافق کے خلاف میری مدد کرے گا، اس نے مجھے اس معاملے کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، بس ہمارے معاملے اس سے تو زیادہ خطرناک نہیں ہوتے شاید۔ تو اس لیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کیجئے، معاف کے کئی معاملات میں آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، کئی معاملات یہ ہوتے ہیں جان بوجھ کے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، غلطی پر ہے، اس کے باوجود اس سے تعلق رکھنا یہ ہے حسن دین کا بھی اور ایسے سمجھے انسانیت کا بھی۔ تو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی گئی، سنی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرما رہے ہیں کہ انی واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فوراً جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خرچہ ان کو دیا کرتے تھے نان و نفقہ، وہ فوراً دوبارہ سے جاری کر دیا۔ یہ ہے ایمان کہ چاہے ان کا ہے جی اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے ہماری عزت کے بارے میں، ہماری بیٹی کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب مسئلہ اپنی جگہ پہ ہوئے گا، حکم قرآن پاک کا اپنی جگہ ہے، حدیث میں آ گیا ٹھیک ہے، لیکن بس کیا کریں، میں انسان فلاں یہ وہ، اگرچہ ایسے میں نہیں یہ کر سکتا، تو یہ ایمان کی جو ہے نا کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے ولیعفوا ولیصفحوا اس کے طریقے کے اوپر چلیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اب انسان کی قوت طاقت کتنی ہے، وہ چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہماری معاف کر دے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ معاف کریں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں وہ واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جو قرض دیتا تھا اور قرض کے اندر کو اونچ نیچ ہو جاتی تھی تو وہ کیا کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہے نا اس کو کیا کر دو، تھوڑی سی سہولت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ لوگ تنگ دست سے پریشان تھے، میں اس پہ رحم کھاتے ہوئے کیا کرتا، تنگ دستوں کو تھوڑی سی مہلت دے دیا کرتا تھا، اور جو نہیں ادا کر سکتا تھا اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تو میں تو پھر زیادہ حقدار ہوں تجھے معاف کرنے کا، جاؤ میں نے اس نیکی کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معافی چاہتے ہیں نا تو پھر معاف کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والی۔ جب اس اصول کے اوپر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرنے اللہ العظیم۔